الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، سابقہ موضوع کا ایک مختصر حصہ آپ سن چکے ہیں اجمالی طور پر کہ معالج روحانی 14 ہستیاں ہیں، روح کے علاج کرنے والی، جو علت غائب ممکنات ہیں اور جو دین کے وارث ہیں، جو اللہ کے نبی کے علم کے وارث ہیں اور وہی روح کو پاک کرنے والے ہیں۔ لہذا میں اپنے زبان میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے بعد روحانی معالج خلیفہ بلا فاصل معصوم مولا علی ابن ابی طالب یعصوب الدین اور قسیم النار والجنہ کا میں ایک قصیدہ سنانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں سب لوگوں کو پسند آئے گا یا نہیں، مولا کا کلام ہے، بڑی اچھی آواز میں، جی جو میری آواز ہے اور بغیر سوزیوں کے، لیکن وہ نسخہ بھی ہے مومنین کے لیے، روح کو پاک کرنے کے لیے۔ بلکہ مجھے جو سر پسند آئی ہے شاہ صاحب، وہ سید رضی کی سر پسند آئی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ سید رضی وہ عالم دین ہیں، سید مرتضیٰ اور سید رضی شیخ مفید کے شاگرد ہیں، اور شیخ مفید نے عالم خواب میں دیکھا۔ شیخ صدوق کے شیخ مفید شاگرد ہیں۔ شیخ صدوق 2 ائمہ خدا کی دعاؤں سے پیدا ہوئے۔ ان کے والد 11ویں امام کے صحابی تھے اور 12ویں امام کے دور میں بھی نیابت عامہ تھی، قوم میں موجود تھے۔ علی ان کا نام تھا، اور جن کو 11ویں امام اور 12ویں امام نے حکم دیا تھا اللہ تجھے بیٹا دے گا جس کی وجہ سے ہمارا مذہب پھیلے گا، اس کا نام صدوق رکھنا۔ سب سے زیادہ سچا 300 کتب کے مؤلف ہیں شیخ صدوق، محدث ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کتاب جو آل محمد کے دشمنوں نے جلا دی اور گم کر دی، ان کے وفات کے بعد وہ نظر نہیں آئی، اور اس کا نام مدینۃ العلم تھا۔ مذہب شیعہ کی علم حدیث کی باکمال کتاب مدینۃ العلم تھی، لیکن ان کی جگہ پہ اصول کافی کو رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ بعد میں شیخ علامہ طبرسی تک اور بعد علامہ ہلی تک علماء نے کوشش کیا، وہ کتاب نہیں مل سکی۔ لیکن 300 کتب میں سے دوسری کتب ان میں سے ملا یاز الفقیہ ہے، جو 13,000 اور چند حدیثیں ہیں ایک کتاب کی، لیکن 300 کتب لکھنے والے ہیں، اور یہ ایران کے رہنے والے تھے۔ امام نے ان کا نام صدوق رکھا، 12ویں اور 11ویں امام، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ سچا۔ اگر یہ کتاب ہمارے مذہب سے خارج کر دی جائے، ہمارا مذہب ثابت نہیں ہوتا، ملا یاز الفقیہ۔ لیکن کیا ہے اس کی عظمت، ایک اہل بیت کا نام لینے والا محدث کہ وفات کے 1000 سال بعد ایران میں بارش ہوئی اور قبر پھٹ گئی، اور فتح علی بادشاہ سنت کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ اپنے وزیر لے کر آیا، دیکھا قبر پھٹی ہوئی ہے 1000 سال بعد، اور دیکھا غور سے کہ ہاتھوں پہ تازہ مہندی لگی ہوئی ہے۔ اپنی وفات جس نے پائی اسے مٹی اور کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ کیا ہے، آل محمد کے محدث تھے، اور ان کے شاگرد شیخ مفید ہیں۔ شیخ مفید کا نام بھی امام زمان علیہ السلام نے رکھا، اور شیخ مفید کے شاگرد سید رضی اور سید مرتضیٰ ہیں۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے، عالم خواب میں دیکھا کہ جناب ایک کالے برقعے والی بیوی ہے اور آئی ہے، با پردہ ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں دائیں بائیں، تو آ کر کہا شیخ میں زہرا ہوں۔
ایک میرا بیٹا امام حسن ہے، دوسرے میرے بیٹے کا نام حسین ہے، اور یہ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس وقت شیخ نے یہ سنا نا جملے، خواب میں اتنا گریہ کیا، چیخیں نکل گئیں، کہنے لگے کہ یہ تو میں ان کے پاؤں کی قدموں کے برابر بھی نہیں، خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ گریہ کرتے کرتے روتے روتے بیدار ہو گئے، اور وہاں دروازہ کھلا، ایک کالے برقعے والی بیوی آئی اور وہاں کھڑے ہو گئی جہاں پہ رسول کی بیٹی کھڑی تھی۔ آ کر کہا یہ میرا بیٹا مرتضیٰ ہے، سید مرتضیٰ، دوسرا میرا بیٹا سید رضی ہے، یہ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور شیخ مفید کی اور چیخیں نکل گئی۔ بی بی نے وہ خواب سنایا کہ ابھی رسول کی بیٹی مجھے حکم دے کر گئی ہیں، اور یہ ایسے سید زادے ہیں، اولاد رسول ہے، اولاد جناب سیدہ کونین سے ہیں کہ جن سے نماز تہجد بھی قضا نہیں، ایک واجب تو کجا مکروہ کام انجام نہیں دیا۔ اسے احادیث کو جمع کرنے والے چھوٹے بیٹے سید رضی ہیں، جس کا نام نہج البلاغہ ہے۔ کلام امیر المومنین مختلف شکل میں تھا، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ نہج البلاغہ، جس کے ایک حرف میں ہم شک نہیں کر سکتے۔ کلام امیر المومنین، قبلہ مفتی جاب صاحب نے پوچھا تھا قبلہ آیت اللہ علی نقی نقن صاحب سے کہ آپ نے نہج البلاغہ کو کیسے پایا؟ آیت اللہ علی نقی نقن صاحب نے کہا کہ میں نے ایسے پایا کہ اللہ کے کلام کے نیچے مخلوق کے خدا کے کلام سے اوپر کا نام نہج البلاغہ ہے۔ قرآن میں شک نہیں، نہج البلاغہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ حقیقت ہے ہم کہاں سے کہاں چلے گئے۔ تو اصل موضوع کی طرح میں بڑا تیزی سے ترجمہ خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مذاہب کس طرح پیدا ہوتے ہیں، غلط صحبت کیسے پیدا ہوتی ہے، اور کلام امیر المومنین، بلکہ اس کا ایک حصہ چھوڑ کر اور میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ یہ لمبا نہ ہو جائے۔ تو فرمایا امام حسن علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، مولا حکم بیٹے کو دے رہے ہیں لیکن حکم ہمارے لیے ہے۔ ارشاد اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں، فرمایا اے یا بنیا، اے میرا پیارا بیٹا، احفظ انی اربع و اربع، 4 چیزوں کی حفاظت کرنا اور 4 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ فرمایا لا یضرک ما عملت معهن، جب تک 4 چیزیں ہوگی آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ فرمایا ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی دولت مندی کیا ہے؟ عقل ہے۔ عقل کے وجہ دین کی معرفت، نبی کی معرفت، مولا امام حسین کی معرفت، اہل بیت کی معرفت، عقل کی وجہ سے۔ فرمایا وہ اکبر الفقر الحمق، سب سے بڑی فقیری کیا ہے؟ سب سے بڑی ناداری فقیری کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، بے وقوفی۔ فرمایا وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبِ، سب سے بڑی خطرناک چیز کائنات میں کیا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنے قصیدے پڑھنا، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ عالم ہے تو کہے گا مجھ جیسا عالم کوئی نہیں ہے، زواری کرنے کے لیے جائے گا تو کہے گا مجھ جیسا زوار کوئی نہیں ہے۔ امام زمانہ کا نام چھوٹا، اپنا نام بڑا لکھ لیتا ہے اشتہار کے اوپر۔ حاج کرنے کے لیے جاتا ہے، مجھ جیسا کوئی حاجی نہیں ہے، ٹوپی پہنتا ہے پورا سال کہ تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ خود پسندی نہ، صرف خلوص کو مد نظر رکھو۔ فرمایا وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ، انسان کا حسب نسب کیا ہے؟ ذات پاک حسب نسب نہیں ہے۔ تو فرمایا انسان جتنا عظیم ہو اگر بد اخلاق ہوگا لوگ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ فرمایا انسان کا حسب نسب انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ فرمایا یا بنیا، اے میرا پیارا بیٹا، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، مولا کو خطاب کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ مصادقۃ الاحمق، بے وقوف کی دوستی کبھی اختیار نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا فإنہ یرید ان ينفعک، بے وقوف کوشش کرے گا تمہیں نقصان فائدہ پہنچائے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن کیا کرے گا کہ وہ تمہیں فیضرک نقصان پہنچائے گا، فائدے کے بدلے نقصان پہنچائے گا۔ فرمایا مصادقۃ ایاک و مصادقۃ البخیل، بخیل کی دوستی سے کبھی اختیار نہ کرنا، بخیل کی دوستی کبھی اختیار نہ کرنا۔ کیوں؟
کہ فرمایا جس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہوگی آپ پورا سال پوری زندگی اس کے ساتھ احسان کریں گے، جس وقت آپ کو ضرورت ہوگی نا بخیل کی نا وہ دوڑ جائے گا، ٹیلی فون بھی بند کر جائے گا، رابطہ بھی نہیں کرے گا، کوئی پتہ نہیں ملک سے بھی باہر نکل جائے، بخیل کبھی تمہارے کام میں نہیں آئے گا۔ فرمایا وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، بے دین، قرآن کا مذاق اڑانے والا، شریعت کا مذاق اڑانے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، فرمایا اس کی دوستی کبھی اختیار نہ کرنا ورنہ روح بیمار ہو جائے گی، پاک روح ہو چکی ہے تو پھر بھی بیمار ہو جائے گی۔ فرمایا احمق کی دوستی کرو گے تو پھر بھی روح بیمار ہو جائے گی، بخیل کی دوستی کرو گے تو روح بیمار ہو جائے گی۔ فرمایا فاسق فاجر دین کا مذاق اڑانے والے کے اگر کرو گے تو وہ کیا کرے گا، تمہیں جعلی کرنسی کے عوض بیچ ڈالے گا، پیسے بھی نہیں لے گا۔ فرمایا وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، جھوٹے کی دوستی کبھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کسراب کی مثل ہے۔ سراب کہتے ہیں ریت، سبز ریت جو دریا کے کنارے پہ نظر آئے، دور سے بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے لیکن جب قریب جاتے ہیں تو ریت ہوتی ہے۔ فرمایا جھوٹا انسان اس طرح ہے، وہ دور کی چیز کو قریب اور قریب کی چیز کو دور کرے گا۔ قصیدہ پسند آیا ہے جی؟ یہ سید رضی کی طرز میں نے سنایا، لیکن کس کتاب سے سنایا؟ مولا علی کا کلام ہے، مولا علی کا کلام ہے۔ فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایسا زمانہ لوگوں پہ آئے گا لا یقرب فیہ الا الواحد، جو چغلی اٹھائے گا لوگ اسے سلام کریں، کہیں گے محترم آ گیا، اور زینت ڈیرے کی، محفل کی، ہر جگہ کی زینت چغل خور کو پسند کریں گے۔ ولا یظرف فیہ الا الفاجر، فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے، مقرب سمجھا جائے گا، فاسق فاجر پہلو میں ہوگا، ہر جگہ ہوگا۔ ولا یضعف فیہ الا المنصف، انصاف پسند سے لوگ بھاگ جائیں گے، حق بیان کرنے والے سے لوگ حق نہیں سنیں گے، قرآن بیان کرنے والے سے لوگ دور ہو جائیں گے، حقائق بیان کرنے والے سے لوگ نفرت کریں گے۔ فرمایا اس وقت کیا ہوگا، اور فرمایا یؤدون الصدقۃ غرما، صدقہ دیں گے خسارہ سمجھ کر، مال کم ہو گیا، دولت کم ہوگی، صلۃ الرحم منا، فرمایا صلہ رحمی کریں گے، احسان جتلائیں گے، میں نے ایسا کیا ایسا کیا۔ فرمایا استطالۃ والعبادۃ استطالۃ علی الناس، عبادت کریں گے برتری جتلانے کے لیے، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، یہی نیت ہوگی۔ فرمایا یکون السلطان، اس وقت کے بادشاہ ایسے آ جائیں گے بمشورۃ النساء، جو بھی قانون سازی کریں گے نساء سے مشورہ کریں گے، عورتوں سے مشورہ کریں گے۔ فرمایا وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ، بچوں نوخیز لڑکوں سے مشورہ کریں گے، اور وَتَدْبِيرِ الْخِصْيَانِ، خسروں سے مشورہ کر کے قانون سازی کریں گے۔ تو جب ایسا زمانہ آئے گا، آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کو رسمی طور پر پڑھا جائے گا، اسلام کا فقط نام ہوگا، اور عمل میں یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہوں گے، مشرکین سے بھی بدتر ہوں گے، کہیں گے کہ ہم مسلمان، کام مسلمانوں والے نہیں ہوں گے، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو تم ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یہی کام ہوگا۔ فرمایا یہ جملہ سننا، وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ، فرمایا مساجد کی حالت ہوگی خوبصورت ہوں گی، بڑی زبردست خوبصورت مساجد ہوں گی۔ فرمایا یومئذ عامرۃ من البناء، یومئذ اس دن کی، اس وقت کی مساجد عامرہ، ان کی عمارتیں ہوں گی، بنا خوبصورت مساجد ہوں گی۔ فرمایا خراب من الہدایہ، ہدایت سے خالی ہوگی، مسجد کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ مولا کائنات یہی ارشاد فرماتے ہیں نا، میں جنت کی نسبت مسجد کے گھر کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اس لیے مسجد میں بیٹھوں گا تو میرا رب خوش ہوگا، اگر میں جنت میں بیٹھوں گا تو میں خود خوش ہوں گا۔ تو مسجد ویران ہو جائیں گی، مسجد ویران، یہی حالت ہے۔ عزاداری ہمارے ایمان کا حصہ، ماتم داری ہمارے ایمان کا حصہ، ماتم کا منکر ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، نماز کا منکر ہے اس کا ماتم قبول نہیں ہے۔ یہ کوئی جدا گانا چیزیں نہیں ہیں، ہم نے تفریق پیدا کر دی۔ تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، مساجد صبح کی نماز میں دیکھیں تو 3-4 آدمی ہوں گے، ایسے ہے نا؟ تو کیا ہے، صبح کو اٹھنا بڑا مشکل ہے، روح بیمار ہے،
روح بیمار ہو چکی ہے تو علاج نسخہ استعمال کریں گے تو بس ختم ہونے والے. فرمایا ہدایت سے خالی. سنو یہ جملہ سکان ہوا و عمار ہوا, جو مسجد کو آباد کرنے والے, میں اس مسجد پہ نہیں مطلقاً کسی پہ نہیں, سب واجب الاحترام ہے, میں کلام امیر المومنین ایک قاعدہ کلیہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے. الحمدللہ آپ سب لوگ اچھے ہیں, لیکن کیا ہے ہمیں مولا حکم دے رہے ہیں, یہ کسی پر تنقید نہیں ہے, ہم اپنے اصلاح کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. تو فرمایا تو کیا ہوگا, سکان ہوا و عمار ہوا, مسجد پر کے اندر رہنے والے, و عمار ہوا اور اس کو آباد کرنے والے, دو لفظ مولا نے استعمال کیے. مسجد کو کے اندر رہنے والے اور مسجد کو آباد کرنے والے کیا ہوں گے, شر و اہل الارض, زمین کے شریر ترین لوگ ہوں گے. تو فرمایا جب ایسا دور آئے گا تخرج الفتنہ, وہاں سے فتنے پھوٹیں گے, مساجد سے اختلاف ہوگا, حق حقائق نہیں ہوں گے, قرآن رسمی طور پر اسلام کا فقط نام, اور بادشاہ خسرو لڑکوں اور نوخیز لڑکوں سے بیویوں سے مشورہ کر کے قانون سازی اور عیب بیان کرنے والے کو پسند کریں گے, غیبت کرنے والے کو پسند کریں گے, فاسق فاجر کے ساتھ دوستی رکھیں گے. تو فرمایا اس وقت مساجد کی عمارتیں اچھے اور اسے آباد کرنے والے اور اس کے اندر رہنے والے شریر ترین لوگ ہوں گے. فرمایا تخرج الفتنہ, وہاں سے ایک فتنے پھوٹیں گے, لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس فتنے سے بچ جائیں. یہ لفظ موجود ہیں, یسوقون یردون عن اشذا و یسوقون, مولا فرمانا ہے. اور کچھ لوگ باہر موجود ہوں گے, انہیں دھکا دے کر, یہ مولا فرماتے ہیں, الٹے پاؤں پیچھے دھکیلنے, کہیں گے ہم فتنے سے نہیں بھاگنے دیں گے, قابو کر لیں گے, پکڑ لیں گے, گرفتار کر لیں گے, فتنے سے نہیں بھاگنے دیں گے. تو کیا ہوگا, یہ جب ساری علامات ہو جائیں گی, مولا فرماتے ہیں اس وقت مجھے اللہ کی قسم ایک ایسا عذاب نازل ہوگا کہ نیک لوگ بھی اس مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے, نیک لوگ بھی نہیں بچ سکیں گے. عزیزان گرامی, یہ کیا ہے, مولا کا کلام ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. آخری جملہ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں تو عزاداری کے حوالے سے کہ کیا ہے یہ ماتمداری, میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, جس وقت مولا کی شہادت ہوئی نا, لیکن مولا نے یہی ایک جملہ ارشاد فرمایا, بلکہ اس وقت یزید کے ماننے والے 98% تھے, مولا کے ماننے والے 2% تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے. لیکن کس چیز نے اس ذکر کو زندہ کیا, کس چیز نے, تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. آج 98% مولا کے عزاداری میں شرکت کرنے والے ہیں, اور 2% جو ہے نا یزید کے حامی ہیں, یزید کے حامی 2% ہیں. مولا کی کس چیز نے زندہ کیا ہے, یہ عزاداران حسین کا گلیوں میں, امام بارگاہ میں یا حسین کرنا, یہ ماتمداری, یہ عزاداری, جس کے میں نے پڑھا ہے کہ جس وقت مولا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے نا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس بچے کو میری گود میں رکھو, اور جس وقت مولا سید الانبیاء کی گود میں آئے نا, بلند آوازیں چیخیں مار کر اللہ کے نبی نے گریہ کیا. تمام لوگ جمع ہو گئے, یا رسول اللہ یہ خوشی کا موقع ہے, جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا, ماں بھی خوش, باپ بھی خوش, دادا بھی خوش, دادی بھی خوش, نانا بھی خوش, نانی بھی خوش. آپ یہ خوشی کا موقع ہے, کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے رو کر ارشاد فرمایا, میری پشت کے پیچھے جبرائیل موجود ہے, مجھے خاک کربلا دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. عزادارو, جس وقت بی بی نے جملے سنے نا, رسول کی لخت جگر نے, معصومہ مخدرہ نے عرض کرتی ہیں, بابا جس وقت میرا بیٹا شہید ہو جائے گا نا, تو فرمایا میں دل کھول کر ماتم کروں گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو بھی اس دنیا سے چلی جائے گی. پھر بی بی عرض کرتی ہیں, بابا میرے بیٹے حسین کی مصیبت کو یاد کر کے کون گریہ کرے گا, کون ماتم کرے گا؟ اور کہا میرے شوہر علی تو ہوں گے, فرمایا وہ بھی شہادت پا جائیں گے. پھر عرض کرتے ہیں میرے بیٹے حسن ہوں گے اور وہ ماتم کریں گے, وہ عزاداری منائیں گے.
اور فرمایا وہ بھی شہادت پا جائیں گے۔ عزاداروں سنو گے؟ تو عرض کرتی ہیں بی بی بابا پھر کون میرے بیٹے کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خدا ایک قوم پیدا کر دے گا جس کے جوان ہمارے جوانوں کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گے، جن کے چھوٹے بچے ہمارے چھوٹے بچوں کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گے، جن کی عورتیں ہماری عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گے، جن کے بوڑھے ہمارے بوڑھوں کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گے۔ عزادارو یہ نہیں دیکھتے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے بڑے ہیں تو وہ بھی سینے پر ہاتھ مار کر یا حسین کرتے ہیں، چھوٹے ہیں تو وہ بھی سینے پر ہاتھ مار کر یا حسین کرتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا بابا میں اس وقت تک داخل جنت نہیں ہوں گی جب تک اس قوم کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کرا کے داخل جنت نہ کرا دوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔